السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیسیل میں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کے بارے میں۔ یعنی ہم لوگ یہاں پر رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں و رائے مشددہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، اور ان کو کیسے کہاں پر پر کریں گے اور کہاں پر پر نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیا ہوا ہے تختی نمبر 14۔ تختی تو آپ جانتے ہوں گے کہ تختی کہتے ہیں لیسن کو۔ تختی کے معنی ہوتے ہیں لیسن یا سبق۔ اور رائے ساکنہ مطلب را اور ساکنہ مطلب جس را کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو تو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جیسے یا ساکن تھی، مطلب یا کے اوپر جزم تھا تو اس کو یا ساکن کہا، نون کے اوپر جزم تھا تو اس کو نون ساکن کہا۔ اسی طریقے سے را کے اوپر اگر جزم ہوگا تو اس کو کہیں گے رائے ساکنہ۔ جیسے یہاں پر نیچے دیکھیے نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ را ہے اور را کے اوپر جزم بنا ہوا ہے، سکون بنا ہے، تو یہ رائے ساکنہ ہے۔ پھر دیا ہوا ہے و مشددہ، مطلب رائے مشددہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہاں پر دیا ہے کہ یہ را بنی ہوئی ہے اور جس را کے اوپر تشدید مطلب الٹا 3 طریقے سے بنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تشدید۔ ہم نے سبق نمبر 13 میں پڑھا بھی تھا تشدید کے بارے میں۔ تو جس را کے اوپر تشدید ہو تو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیا ہوا ہے نمبر 1 میں جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ یہ تختی جتنی بھی ہیں آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یہ قاعدے ہیں، گرامر ہے، جس طریقے سے انگلش کی گرامر ہوتی ہے، ان کو اگر ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو نورانی قاعدہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو نمبر 1 پر دیا ہے جزم والی را کو، یہ را کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہے، اس کو بولتے ہیں جزم یا سکون۔ تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یعنی جس را کے اوپر تشدید ہوگی، یہ یہاں پر دیکھیے لگی ہوئی تشدید، تو جس را کے اوپر تشدید ہوگی اس را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہاں پر دیا ہوا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو۔ را کے اوپر مطلب جو را ورڈ ہے اگر اس کے اوپر زبر لگا ہو یا پیش لگا ہو تو را پر ہوگی، مطلب وہ والا را جو ہے وہ پر ہوگی۔ اور زیر ہو، اگر را کے اوپر زیر لگی ہے تو باریک ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را پر ہوگی، اور اگر را کے اوپر زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ نمبر 3 پہ یہاں پر کہہ رہے ہیں رائے ساکنہ سے پہلے، یعنی جس را کے اوپر جزم بنی ہو، چھوٹی سی سکون لگا ہو، اس کو رائے ساکنہ بولتے ہیں۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے اس ورڈ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تب بھی جو ہے را پر ہوگی، تو بھی را پر ہوگی۔ را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را پر ہوگی، اور رائے ساکنہ ہو اس سے پہلے اگر کسی ورڈ پر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تب بھی جو ہے را پر ہوگی، مطلب موٹی پڑ جائے گی را کو۔ اور زیر ہو تو ساکنہ، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ مطلب اگر را ساکن ہو اور رائے ساکن سے پہلے والے ورڈ پر اگر زیر آ رہی ہے تب بھی را ساکنہ جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی۔ پھر انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، زوا۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، زوا، جن کا مجموعہ، یا ہم اس طریقے سے کہہ لیں جن کی ٹرک خصہ زغتن کز ہے، خصہ زغتن کز ہے، خصہ زغتن کز ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو رہے ہوں خا، صاد، ضاد اور غین، طوا، قاف، زوا، اگر اس طریقے سے یاد نہ ہو رہے ہوں تو وہ صرف اس کو یاد کر لے، خصہ زغتن کز۔ تو اس میں جو ورڈ آئے ہیں خا، صاد
زوا غین توا قاف زوا، یہی ورڈ جو ہے حروف مستعلیہ ہیں۔ اب حروف مستعلیہ کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں، پہلے ہم لوگ نیچے پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 لکھا ہوا یہاں پر، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہاں پر جو نیچے مثالیں آ رہی ہیں، ان میں جتنے بھی را آ رہی ہیں ان سب را کو جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، مطلب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھو سب سے پہلے دیا ہوا ہے ارسلنا، یہ دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ را جو ہے، اب اس را کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہی ہے، یعنی را کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہے، اس کو بولتے ہیں جزم، تو یہ ہو گئی را ساکنہ، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ نمبر، اور اس کے بعد میں را ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے زبر۔ اور قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، مطلب رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تب بھی را پر ہوگی۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ را زبر آرو، حمزہ را زبر آرو آرو، اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے حمزہ را زبر ار، ار نہیں پڑھیں گے بلکہ آرو آرو، پر پڑھ کے پڑھیں گے۔ سین لام زبر سل، آرو سل، نون علی زبر نا، آرو سل نا۔ پھر یہاں دیکھیے یہ را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو قاعدہ ہم نے یہی پڑھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو رائے ساکنہ یہ بھی پر ہوگی، قاف را پیش قر، قر، اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے کاف قاف را پیش قر نہیں پڑھیں گے بلکہ قر۔ اور حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نن، قر آنن، قر آنن، یہاں بھی را جو ہے وہ پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں ہے یا غین زبر یغ اور را پیش رور، یہاں بھی را پر ہوگی کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو یہاں بھی را پر ہوگی۔ تو یغ رور، کاف زبر کا، یغ رور کا۔ اب یہ مثال دیکھیے تھوڑا سمجھیے، یہاں پر یہاں رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو قاعدے کے حساب سے ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، یہ قاعدے ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہاں پر نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، مطلب اس سبق میں جتنی مثالیں دی ہیں سب کو پر پڑھنے کی مثال دی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہ تو را باریک ہونا چاہیے، اور باریک پڑھنے کی یہاں پر مثال کیسے دے دی؟ تو انہوں نے جو یہاں پر قواعد دیے ہوئے ہیں اس میں ایک قواعد یہ بھی دیا ہوا ہے، ایک قاعدہ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خاص صاد زواد غین طوا قاف زوا۔ اب بس انہوں نے یہاں پر اتنا ہی دیا ہے، اس کے آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کو یہاں پر کچھ اور دینا چاہیے، لکھنا چاہیے یہ کیوں ورڈ دیے ہوئے ہیں۔ دوسری کتابوں میں اندر یہ دیا ہوا ہے کہ اگر را، ٹھیک ہے، رائے ساکنہ ہو یا را ہو، اس کے بعد میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی ورڈ آ جاتا ہے، مطلب رائے ساکنہ ہو یا را ہو اور اس کے جسٹ بالکل بعد میں حروف مستعلیہ میں سے اگر کوئی ورڈ آتا ہے تو پھر وہ را جو ہے یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ اس را ساکنہ سے پہلے زیر ہے پیش ہے کچھ بھی ہو، لیکن پھر اس را کو جو ہے ہم پر کر کے ہی پڑھیں گے، مطلب موٹا کر کے ہی پڑھیں گے۔ یہ قاعدے کے خلاف ہو گیا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے کچھ بھی ہو، کوئی بھی حرکت آئے، لیکن رائے ساکنہ یا را کے بعد میں حروف مستعلیہ جو 7 ورڈ بتائے گئے ہیں، خصہ زغتن کز، ان میں سے اگر کوئی بھی ورڈ آ رہا ہے تو پھر اس را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن رائے ساکنہ سواد جو ہے، یہ سواد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے میم را زیر میرو، سواد علی سا، میرو سا، دال دو زبر دن، میرو سادن، میرو سادن، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ ایسے یہاں پر بھی دیا ہوا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اب دیکھیں رائے ساکنہ تو آ رہا ہے، اور تو جو ہے خصہ زغتن کز، تو یہ تو بھی جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے بھی یہاں پر بھی جو را ہے وہ را باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹی پڑھیں گے۔ را قاف را زیر قر، اور طوا علی زبر طا، قر طا، سین دو زیر سن، قر طا سن۔ اور پھر ہے فا را زیر فر، اس کو بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف آ رہا ہے اور قاف جو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ویسے قاعدے کے حساب سے جو قاعدہ نمبر 3 یہاں دیا ہوا ہے اس کے حساب سے اس را کو باریک پڑھنا چاہیے،
लेकिन जो एक और कायदा हुर्फ मुस्तालिया का इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है, उस कायदे के हिसाब से ये वर्ड अगर राय साकिना या रा के बाद में आते हैं तो फिर कायदा वाला खत्म हो जाएगा, नंबर 3 वाला, और ये नया कायदा बन जाएगा पुर पढ़ने का। तो फिर और काफ ज़बर का, फिर का ता दो पेश तुन, फिर कतुन। उसके बाद में है हमजा ज़बर आ, अब मीम राजिर मिर, अमिर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है मीम, मीम है और उसके बाद में रा साकिना है, और राय साकिना से पहले जेर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ रा को बारीक पढ़ना चाहिए, और अगर कायदा हुर्फ मुस्तालिया का होता तो यहाँ पर खुस्सा जरदिन किस मतलब खास वाज वाज गैन तुआ काफ जुआ में से कोई वर्ड देना चाहिए था, तो वो भी नहीं दिया, वहाँ पे ता आ रहा है, और ता जो है हुर्फ मुस्तालिया में से नहीं है, फिर भी ये रा जो है पुर करके पढ़ा जाएगा। तो अरबी में एक जो होता है वो हमजा होता है, हमजा वसली, मतलब जिसको पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, वो वसल हो जाता है मिलाने की सूरत में। तो यहाँ पर जो अम है, अम हमजा मीम और अम जो, ठीक है, ये अम हो गया, यानी अमी जो यहाँ पर लिखा है। अब इरताबू, इरताबू, ये अम और इरताबू दो अलग अलग वर्ड हैं, और इसके बीच में जो हमजा जो है ये दोनों वर्डों को मिला रहा है, बीच में जोड़ रहा है। तो ऐसे जितने भी वर्ड होंगे, और अगर इन दोनों वर्डों को मिलाने वाला जो है उसके बाद में अगर राय साकिना आ रहा है तो वो भी जो है रा पुर करके पढ़ेंगे। तो कुल मिला के यहाँ भी जो रा है वो पुर पढ़ा जाएगा। तो हमजा जबर आ, अब मीम रा जेर मिरो, आमिर, और ता अली जबर ता, आमिर ता, बा पेश बू, आमिर ता बू। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताया कि भी करें कि वीडियो मेरी कैसी लग रही है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाकर भी जो है, या इंस्टाग्राम पर जाकर हमको मैसेज करके कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो आपका वो पूछ सकते हैं, या कुछ सुनाना हो तो सुना सकते हैं। उसके बाद में है रा बा जबर रब, ठीक है। अब ये रा जो है, रा के ऊपर जबर आ रहा है तो ये रा खुद मोटा होगा, क्योंकि रा के ऊपर जबर हो या पेश हो रा मोटा होता है। तो रा बाज और रब, अब बा राजिर बिर, रब बिर, ये भी रा जो है राय साकिना से पहले जेर आ रही, बारीक होना चाहिए, लेकिन ये हमजा जो है वसली है। ये रब अलग कलमा है और इरजिऊनी अलग कलमा है, तो ये हमजा वसली है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। रब बिर, जीम जेर जी, रब्बिर जी, आइन वापेश ऊ, रब्बिर जी ऊ, नून जेर नी, रब्बिर जी ऊनी, रब्बिर जी ऊनी। फिर आगे है मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस्ता, काफ राजिर किर। अब राय यहाँ पर रा पर तशदीद लगी है, और तशदीद वाले वर्ड को दो बार पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, एक बार खुद पढ़ते हैं। मतलब जिस रा के पर तशदीद लगी होती है, कोई भी वर्ड हो जिसके ऊपर तशदीद लगी होती है, तो वो दो वर्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर रा और रा दो बार हैं, तो एक जो रा है उसको काफ से मिला रहे हैं, तो राय साकिन वो मतलब रा साकिन है उसको काफ से मिला रहे हैं, तो ये पहला वाला जो रा इसके अंदर छुपा हुआ है वो बारीक होगा, और दूसरा वाला रा के ऊपर दो पेश आ रहे हैं तो वो वाला रा जो है मोटा होगा। तो मुस्तकिर और रा दो पेश रुन, मुस्तकिर रुन। तो पहला वाला रा जो है बारीक पढ़ेंगे, दूसरा वाला रा मोटा पढ़ेंगे। फिर आगे है फा जबर फा, और फा राजिर फिर, यहाँ पर भी जो है फा फिर, एक रा जो है बारीक पढ़ेंगे क्योंकि जेर आ रही है, और दूसरा वाला जो रा है वो रा वापेश रू, रा के ऊपर पेश आ रहा है, तो उसको मोटा पढ़ के पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। फफिर रू, फफिर रू, बाराजेर बिर, रा जबर रा, बिर रा। पहला वाला रा इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो बारीक होगा, और दूसरा वाला मोटा होगा। बाराजेर बिर, रा दो पेश रुन, बिर रुन। यहाँ भी ऐसे है, पहला वाला रा जो है बारीक होगा, दूसरा वाला रा जो है जिसपे पेश लगा हुआ है उसको जो है पुर पढ़ेंगे। मर्रतन, मीम राज और मर, राज बर रा, मर्रा, ता दो जबर तन, मर्रतन। यहाँ राय रा पर जो तशदीद लगी है मतलब राय मुशद्ददा, ये दोनों रा जो है हम पुर पढ़ेंगे। अब उसके नीचे दिया हुआ है नंबर 2, सबसे पहले हम इसको जो है बगैर हिज्जे के भी पढ़ लेते हैं। अरसलना क़ुरआनुन यग़रुरका मिरसादन क़िरतासिन फ़िरक़तुन
امر تابو ربرجعونی مستقر ففروا بر بر مرتن. ہم لوگ نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں. نمبر 2، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. یہاں پر جتنی مثالیں دی ہیں ان سب مثالوں میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے. حمزہ پیش او، میم رازر میر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. امر تا پیش تو، امر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم رازر میر، من ہا میر. یہاں بھی جو ہے رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. من ہا میر. واو سواد اور وس اور با رازر بر، وس بر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر تو را باریک، وس بر. میم نون زیر میم، نون ساکن کے بعد میں شین آ رہا ہے اور شین جو حرف اکفا میں سے ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. میم، میم نون زیر میم، اب شین را زبر شر، تو پہلا والا جو را ہے اس را سے پہلے زبر آ رہا ہے تو موٹا پڑھیں گے. میم شر، اور را زیر ری، دوسرا والا جو را ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. میم شر ری. با را زبر بر، پہلا والا را جو ہے موٹا پڑھیں گے اور دوسرا را باریک پڑھیں گے. را زیر ری بر ری. با را زیر بر اور را زیر ری بر ری. یہاں پر رائے مشدد جو ہے دونوں باریک پڑھیں گے کیونکہ ایک سے پہلے زیر آ رہا ہے اور ایک پر خود زیر آ رہا ہے. دال را پیش در اور را یا زیر ری، در ری، پہلا والا را پر، دوسرا والا را باریک، در ری. یا دو پیش یون، در ری یون. پھر آگے ہے میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم رازر مر، مستمر، اور را دو زیر رن، مستمر رن. اس میں دونوں را باریک ہوں گے. ذال را پیش ذر اور را یا زیر ری، ذر ری. یہاں پر جو را جو ہے یہ پہلا والا موٹا، دوسرا والا باریک پڑھا جائے گا. یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن جو ہے. تا پیش تو اور ہا را زبر حر، تو حر، را زیر ری تو حر ری، میم پیش مو تو حر ری مو، تو حر ری مو. پہلا والا را جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا اور دوسرا را جو ہے باریک پڑھا جائے گا. اب ہم لوگ اس کو بغیر ہجے کا پڑھ لیتے ہیں. امرت منہمر وصبر من شر بر بر ذری مستمر ذریۃ تحرم. میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ یہ والا قاعدہ اور اس کی جتنی مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی، یہ والا پڑھائیں گے. پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.